مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اندر کی صفائی کرنے کے لیے مختلف نکتے بتاتے ہیں جو بہت سوں کو سمجھ نہیں آئیں گے جب تک ان کا خود پر قابو نہیں ہوگا۔ جس وقت وہ اپنے الفاظ کو نہیں پہچانیں گے، جب تک اپنے الفاظ کو نہیں پہچانیں گے، اپنے عمل کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگ جو تمہارا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور جو تمہاری شہرت ہے اس کا نقصان کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، جو پسند کرتا ہے۔ اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا پسند کرنا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو اس سے ناراض ہو جائے، کھڑا نہ ہو تو اس کا نقصان کرے۔ اب یہ اگلی ڈگری ہے، ایک تو ہے کہ وہ پسند کرتا ہے، دوسرا اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو ناراض ہو جاتا ہے، نہ کھڑا ہو غصہ کر جاتا ہے، اور پھر بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو کھڑا کیوں نہیں ہوا میرے لیے بھی۔ یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ جسم پنجرے کی طرح ہے، اس لیے جان کے لیے اندرونی اور بیرونی لوگوں کے مکر کی وجہ سے کانٹا ہے۔ یہ بھی اس کو اپنا دوست بتاتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی موجود نہیں۔ وہ شیطان نے بھی کہا تھا نا، انا خیر منہ، کہ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے خاک سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ اندر سے ہی آوازیں آتی ہیں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو کمال، فضل، احسان اور سخاوت کا سرچشمہ ہے، تیرے اندر سے ہی سوتے پھوٹتے ہیں۔ کئی دفعہ میں بھی کہہ دیتا ہوں، یار ہمارے جیسا کوئی کام کر رہا ہو تو بتائیں، اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے جیسا کوئی کام کر رہا ہو۔ وہ اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آیا کہ جس طریقے سے ہم نے کام کیا اس طریقے سے کیا کوئی کر رہا ہے، مجھے نظر نہیں آیا، اس لیے وہ کہتا ہوں۔ اور دوسری بات میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کام چھین کر کسی اور کو نہ دے دے، چھوڑ تو ہم کسی اور سے لے لیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ پھڑے مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے کام لے لیتا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے اندر سے ہی تیرے جیسا کوئی موجود نہیں، تو کمال، فضل، احسان اور سخاوت کا سرچشمہ ہے، کہتا ہے کہ یہ عیش اور خوشی کا وقت ہے، پینے پلانے اور یاری دوستی کا وقت ہے۔ تو جب وہ لوگوں کو اپنا شدائی دیکھتا ہے تو تکبر میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تکبر کی چھوٹی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ تکبر کی چھوٹی نشانی یہ ہوتی ہے بندہ شارٹ ٹیمپرڈ ہوئے۔ شارٹ ٹیمپرڈ مطلب کہ چھوٹی گل تے غصہ کر جانا، جلدی غصہ کر جانا، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا، ہر بات میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ سمجھانے کی طرف نہیں آنا، کیونکہ اگر صبر ضبط ہوگا تو پھر اس کو بدل کر دکھائے گا۔ جیسے کسی آفیسر کے پاس جائیں اور وہ کہے یہ کیا ڈرافٹ تیار کر کے لائے، یہ ایسے تیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ نقطے دے سکتا ہے اس طرح کر کے لاؤ، اگر جاؤ دوبارہ کر کے لاؤ۔ اسے کچھ جتنا ذہن تھا اس نے کر لیا، اس کے بعد اصلاح آپ نے کرنی۔ اس لیے گھر میں، باہر میں، دفتر میں، کاروبار میں، کہیں پر بھی ہو، اصلاح ہم نے کرنی ہے، شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، ہم نے بڑا بن کر دکھانا، اور ہر وقت ایسے ہی لگتا ہے جیسے نزاع کا عالم ہے،
اے کام نہ ہویا تو مر جاواں، وہ کام نہ ہویا تو نہ نقصان ہو جائے، اے کام نہ ہوتا، یہ ہمیشہ ہر وقت ہی ایسے لگتا ہے، اور ہر وقت ہم جب نکل جاتے ہیں تو پھر مسکراتے ہیں ہوا کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب وہ لوگوں کو اپنا شدائی دیکھتا ہے تو تکبر میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس جیسے ہزاروں کو شیطان نے نہر کے پانی میں پھینک دیا۔ دنیا کی ہوشیاری اور چال بازی ایک مزیدار نوالا ہے، دنیا کی ہوشیاری اور چال بازی ایک مزیدار نوالا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کسی کو دھوکہ دے کر کمائی کر لیتے ہیں، اس طرح جب ہر کوئی کرے گا تو کہاں تک بات پہنچے گی؟ سارے دو نمبری ہو جائے گی۔ دودھ والا پانی ڈال رہا ہوگا، مرچوں والا برادہ ڈال رہا ہوگا، چائے کی پتی والا اور چنے کا وہ اوپر والا چھلکا ڈال رہا ہوگا، یعنی سب نے دھوکہ دیا ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ ایسے ہیں سارے کے سارے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوگا کہ یار میں صحیح بیچوں گا، اور جب سارے ہی اس طرح سے لگے ہوں تو کھڑا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کون کھوٹے سکے خریدے اور کہے یا اللہ میں لوگوں سے کھوٹے سکے لے لیتا تھا اور اس کے بدلے میں کھانا دے دیتا تھا، تیری مہربانی ہے میں بھی کھوٹا سکہ تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے نا۔ اور جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کا دل ذرا بڑا ہونا چاہیے، چھوٹا موٹا نہیں، دل ذرا بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے موٹے نقصان پر اتنا نہیں لیتے کہ چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا، کہتا ہو گیا چھوڑو آگے چلتے ہیں۔ دنیا کی ہوشیاری اور چال بازی ایک مزیدار نوالا ہے، اسے نہ کھا کیونکہ وہ آگ سے بھرا ہے، اس کا مزہ کھلا لیکن آگ ڈکی ہوئی ہے، اور اس کا دھواں آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ پرندے دو باتیں کر رہے تھے اور نیچے سوئے ہوئے تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، صرف سمجھانے کے لیے واقعات ہوا کرتے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہوتی کہ بندہ مان لے۔ نیچے سوئے ہوئے تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے اس بندے کی تہجد کیوں چھوٹی ہوئی ہے؟ کیا کیوں چھوٹی ہوئی ہے؟ کیا پیچھے کھجوریں لینے گیا تھا، ایک دو کھجوریں نیچے گر گئیں، اس نے سمجھا میری گری اور اٹھا کر لفافے میں ڈال دی، اس وجہ سے اس کی تہجد چھوٹی ہوئی۔ دو کھجوریں لیں اور دکان پر واپس کی کہ میری نماز میں یہ حلل یہ رزق تھا جو میں نے دو کھجوروں کے بدلے میں اپنی تہجد چھڑوا رہا۔ دیکھنے میں کتنی سادہ سی بات لگتی ہے، اور چھوٹا کیوں ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ دو کھجوریں نیچے گری، اچھا میری ہوں گی، ڈالنی اس سے تہجد۔ اور بعض اوقات میں عبادت کا مزہ بھی ہمارے کسی کام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ غائب ہی ہو گیا ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ایسے نماز ادا کروں اللہ اکبر سے لے کر وسلام تک کہ یہ یقین رکھوں کہ ساری انوار و تجلیات رب کریم کی، اور تجلی میں وہ رزاق بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، صبور بھی ہے، شکور بھی ہے، یعنی ہر چیز جو مجھے ملتی ہے نا اس دنیا میں وہ اللہ دے سکتا ہے، اور میری عبادت اس اللہ کریم کے لیے ہے جو ابھی عبادت میں مجھے ہر شے دے رہا ہے، شفا بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے۔ میں نے آگے بھی سمجھایا تھا کہ جب محنت مزدوری بندہ کرتا ہے تو کہتے ہیں رزق ملتا ہے، یہ بھی عبادت ایک رزق ہے، اس سے بھی رزق ملتا ہے، اس سے بھی روٹی ملتی ہے، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم، اور اسباب بھی وہی پیدا فرمائے۔ اس لیے عبادت کو بھی محنت مزدوری سمجھ کر کرنا چاہیے اور دل لگا کر کرنا چاہیے کہ اس عبادت سے مجھے سب کچھ ملتا ہے۔ اور بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے، اور جب وہ ہر شے کا مالک ہے تو ہر شے دے سکتا ہے، ہمارے جیسا تو نہیں نا، ہم تو ذرا کمینے لوگ ہوتے ہیں نا، پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں دینا کہ نہیں دینا۔ لیکن اللہ کریم وہ تو کھانے پینے سے بے نیاز، اٹھنے بیٹھنے سے بے نیاز، سونے جاگنے سے بے نیاز، تو بے نیاز ہستی ہے۔ اس لیے سمجھایا گیا کہ جو میں سمجھا رہا تھا کہ عبادت اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت میں مجھے ہر شے دے رہا ہے، میرے اللہ میں محنت مزدوری کرنے لگا ہوں
اور تو جزا دینے والا ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی، جنت میں بھی۔ اس ایک عمل سے سارے کام بنیں گے، اس دنیا کے بھی، قبر کے بھی، حشر کے بھی، جنت کے بھی، سارے کام اسی عمل سے بنیں گے۔ چاہے ابھی ہم درس بھی دے رہے ہیں، اس سے بھی یہی مقصود ہے، یہ بھی ایک محنت مزدوری کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن گئے۔ وقتی طور پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، تو اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ تو انہوں نے ایک شعر لکھا، کہتا ہے مل کے یاروں سے ہوا شوق گناہ، آدمی کا آدمی شیطان ہے، آدمی کا آدمی شیطان ہے۔ مل کے یاروں سے ہوا شوق گناہ، آپس میں جب ہم مل جاتے ہیں تو الٹیاں سیدھیاں گلاں، پٹھیاں گلاں، محفلاں دیاں یاریاں تے پتہ نہیں کی کچھ۔ کہتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط مدح سرائی سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کی غلط تعریف سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بعض لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اگر کوئی، میں اندر داخل ہوتا ہوں، کوئی بندہ اٹھ کر میرا ادب کرتا ہے، اثر تو پڑے گا۔ جس دن وہ نہیں کرے گا پھر پتہ لگے گا، جس دن نہیں کرے گا پھر پتہ لگے گا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں، اللہ کا شکر ہے کہ میں ان چکروں میں نہیں، تو میرا تو دل ہی نہیں کرتا کوئی مجھے دیکھ کر اٹھے، میرا قطر کو دل نہیں کرتا۔ وہ سالک میرے ہاتھ چومتا تھا تو میں نے اسے منع کر دیا، میں کہا بیٹے میں دوسروں کو نہیں کہتا، تمہارا ادب قبول، تمہاری محبت قبول، لیکن بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے ہاتھ چومے جائیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو جب ہو جاتی ہے نا تو ادب کا اپنا ایک انداز دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب پسند کیا کرتا ہے۔ اگر وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھڑا رہا جائے تو کھڑا رہ لیں، اگر وہ پسند کرتا ہے کہ میرے لیے بولا جائے تو بول لیں۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ محبوب پسند کیا کرتا ہے، اب اس کے مطابق تم نے کام کرنا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط مدح سرائی سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حالانکہ 99.9 کام ہم لوگوں کی تعریف سے نکلوا لیتے ہیں۔ گوہر تم بہت اچھے ہو، اتنی سی بات ہوتی، بیٹھے بیٹھے کام بن جاتا لوگوں کی تعریف سے۔ پھر میں یہ کہوں گا میری تعریف کرنا اور بات ہوگی، یہ یاد رکھیے، میرا تعریف کرنا ایک حوصلہ دینا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، میرا تعریف کرنا ایک جزاک اللہ کہنا بھی ہوگا، اللہ تجھے جزا دے۔ اس لیے اللہ والوں کا تعریف کرنا کچھ اور میں نہیں رکھتا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط مدح سرائی سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یاد رکھو پڑتا ہے، لیکن غیر محسوس طور پر، غیر محسوس طور پر اثر ضرور پڑتا ہے۔ جب تم کسی کی برائی سے متاثر ہوتے ہو تو جان لو کہ بے جا خوشامد سے بھی متاثر ہوتے ہو۔ ایک گھر میں ہم سارے رہتے ہیں، میاں بیوی، بھائی بھابھی، سارے دیور دوور سب کچھ رہتے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں ہم دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے۔ اپنے اپنے کمروں میں ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے، اپنی غلطی کبھی نہیں کوئی مانتا، دوسروں کی بڑھ رہتے ہیں، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ اس طرح سے کیوں ہے، یہ اس طرح سے کیوں ہے، ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہوتا ہے جو خود کو بھی سمجھائے اور ساتھ والے کو بھی سمجھائے اور کہے وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی بات کر کے وقت ضائع کرنے کی؟ ٹائم بھی پاس کرنا ہے تو اچھی بات کر لیتے ہیں۔ اور میں نے اکثر نوٹ کیا، میں اپنے گھر میں بھی ہنستا کھیلتا رہتا ہوں، لیکن جس وقت میں دین کی بات کروں نا تو سب کا دل کر رہا ہوتا ہے باتیں کریں ابو باتیں کرتے جائیں۔ آج بھی میں سمجھا رہا تھا تو بچے شور ڈال رہے تھے، چپ، باتیں سننے کو۔ میں کہا میں ذرا اوپر نہیں آپ بیٹھے رہے نا، باتیں تو ہو رہی ہیں نا، باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جب ہم گھر میں بھی دین کی باتیں کرتے ہیں تو فرق ضرور پڑتا ہے۔ اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دین کی بات وہ ہوتی ہے جس سے ہم اپنا کام نکلواتے ہیں، ایک دین کی بات وہ ہوتی ہے جس سے ہم دوسروں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں۔
اپنا بھی کام نکلوانے کے لیے ہوتی ہیں باتیں، لیکن دوسرا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں اور بچوں کو بھی کہیں تمہارا اللہ حامی و ناصر۔ یہ نہیں کہ آسرے رب کریم نہیں بناتا ہے، لیکن یہ ضرور سوچنا ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا کل کیا بنے گا، کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا مسئلے پیدا ہو جائیں، کبھی نہیں سوچنا۔ دو تین چیزوں میں بندہ گزرتا ہے، ایک تو یہ کہ کل کیا ہوگا، تو وہ کہے گا جو ہوگا اللہ کی مرضی، ہم نے صرف عمل کرنا ہے اور پلاننگ کرنی ہے، باقی جو کچھ ہوگا اللہ کریم کی مرضی۔ اس لیے کوئی بھی ہو اسے یہ سمجھنا پڑتا ہے آج میں بیمار ہوں تو کل شفا بھی مل جائے گی۔ جیسے میں نے اپنے دوست کا بتایا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، امید ہے کہ آج اسے چھٹی مل گئی ہوگی، تو آج ایکسیڈنٹ ہے تو شفا بھی مل جائے گی، اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ مایوس ہو جائے نا، پھر وہ سب کو مایوس کرتا ہے، وہ سب کو مایوس کرتا ہے کہ بس بنے گا کیا، اگر چلو میں مر گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ نے تل سے ہی کام لینا جتنا لینا، جب مر جائے گا بعد میں دیکھیں گے کیا ہونا۔ دیکھو میرے ساتھ سارے چلتے ہیں اور مجھے معلوم ہے سب نے مر جانا بشمول میرے، لیکن میں اپنے طور پر کام کرتا جاتا ہوں اور دوسروں کو حرکت میں رکھتا جاتا ہوں۔ جب تم کسی کی برائی سے متاثر ہوتے تو جان لو کہ بیجا خوشامد سے بھی متاثر ہوتے۔ تعریف چونکہ میٹھی ہوتی ہے اس لیے اچھی لگتی ہے، برائی کڑوی ہوتی ہے، بری لگتی ہے۔ حلوہ کھانے میں مزیدار ہوتا ہے لیکن شکر کی تاثیر کی وجہ سے پھوڑے نکلتے ہیں، پھوڑے بھی نکلتے ہیں، انہوں کہتے ہیں مٹھا نہ کھا یار، مٹھے کی وجہ سے پھوڑے نکلتے ہیں۔ اکثر اوقات آج کل کے موسم میں پانی زیادہ پینا چاہیے، لوگ پانی کم پیتے ہیں اور پانی کم پینے کی وجہ سے بھی کئی پرابلم ہو جاتی ہے، اس لیے آج کل کے موسم میں پانی زیادہ پینا چاہیے۔ اور اگر ہو سکے تو جو ہوتا ہے نا پیاز، کٹا ہوا پیاز، وہ بھی لینا چاہیے، اور ساتھ میں اتنا گڑ بھی لے لینا چاہیے، پیاز کے ساتھ بعد میں گڑ بھی لے لینا چاہیے، اچھا ہوتا ہے۔ تو کہتے کہ حلوہ کھانے میں مزیدار ہوتا ہے لیکن شکر کی تاثیر کی وجہ سے پھوڑے بھی نکلتے ہیں۔ مسہل، بظاہر کڑوا ہوتا ہے لیکن تجھے گندے مواد سے پاک کرتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ وہ ہوتی نہیں ایسی وہ کڑوی چیز استعمال کرتے ہیں جس سے وہ ہوتا ہے نا ذرا صفائی ہو جاتی ہے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے منکسر المزاج بنا۔ اگر کوئی تعریف تیری بھی کرے تو بھی اس کی تعریف کر، تاکہ تجھے یہ بھی علم ہو کہ میں نے بھی تعریف کرنا۔ اسے منکسر المزاج بنا، سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن، بڑا بننے کی کوشش نہ کر، جب تک ہو سکے خدمت کرنے والا بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔ نہیں گل سمجھے، کہتا تیرے وال آندا نہیں، مطلب ہے کہ وہ سمجھتا تو بھی استاد ہی ہے، تو آپ بھی بڑا شیطان ہے۔ اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری باتیں مکس ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے چھوٹی سی باتیں، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی آج کل کے دور میں ٹریننگ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ نیک محفل میں بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اثر پیدا کر دے گا۔ پھر انہوں نے ایک ہائڈنگ لکھی، جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ کوئی پیر ولی فقیر پیغمبر مدد نہیں کر سکتا، کوئی زندہ مردہ مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یاد پڑتا ہے کہ میں نے کیسے میسج بنایا، میں نے کہا جب اللہ چاہتا ہے تو سارے مدد کرتے ہیں، اور جب اللہ نہیں چاہتا تو کوئی بھی مدد نہیں کرتا، پیر فقیر پیغمبر۔ اب بات تو سچی ہے، لیکن جب ہم ایک نقطہ بیان کرتے ہیں نا، سارے ولی پیر پیغمبر مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اب دوسرا جملہ نہیں بولتے کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو مدد بھی نہیں کرتے۔ یہ دشمنی، یہ کہیں کہ اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے، اللہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم قبر والوں کو پکارتے نہیں،
قبر والوں کو نہیں پکارتے. وہ تو ایک وظیفہ ہے جو میں نے آگے بھی بتایا, آئینونی یا عباد اللہ الصالحین, اور محدثین نے کہا اس پر عمل جائز ہے. اب اسے زندہ یا مردہ سمجھ کر نہیں پکارتے, وہ ایک وظیفہ ہے کہ پکار لیں. رجال الغیب تمہاری مدد کر دیں گے, کب؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. تو ایک وظیفے کو ہم لازم نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں 24 گھنٹے میں ہر نیک عمل پر ہماری مدد ہو رہی. لازمی نہیں کہ پکاریں یا رسول اللہ مدد تو مدد ہوگی, اس کی کوئی ضرورت نہیں. جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں آپ کی مدد نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کی آنکھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ کے گناہ آپ معاف ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے سر کے گناہ, آپ کے پاؤں کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. ایک وضو کتنی مدد کرتا ہے آپ کہ آپ کو پاک صاف کرنے میں مدد کر دیتا ہے. اور جب آپ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ تو کیا ہوتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. مدد نہیں ہوتی, آپ کے ہر عمل سے مدد ہو رہی ہوتی. جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا. کہتے جتنی باتیں اب تک ہم نے کی ہیں خدا کی عنایتوں کے بغیر ہیچ ہیں, زیرو ہیں, صفر ہیں. خدا اور اس کے محسوس بندوں کی عنایتوں کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے, کالا. اے خدا تو ہماری ظاہری اور باطنی حالت سے واقف ہے, اے کہ تیرے سامنے کسی کی یاد درست نہیں, تیرے سامنے کسی کی یاد درست نہیں. تیرے سامنے کسی نے یاد بھی نہیں کرنا چاہیے, بس تینوں یاد کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے ہمیں احاطہ کیا ہوا ہے, اپنے علم سے ہمیں احاطہ کیا ہوا ہے. کہا جائے یہاں پر موجود ہے تو اس کا وجود نہیں ہے, اس نے اپنے علم سے سب کو احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ حاضر ناظر بھی نہیں ہے, حاضر بھی نہیں ہے, نظر کا ڈیلیو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کریم حاضر ناظر بھی نہیں. میں سرکار کے متعلق بھی بتا چکا ہوں, سرکار بھی حاضر ناظر نہیں. سرکار کے لیے لفظ کیا ہے؟ شاہد. حاضر ناظر لفظ جو ہے یہ کنفیوز کرتا ہے, حاضر ناظر لفظ کنفیوز کرتا ہے. ہمارا عقیدہ اس معاملے میں یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا آپ نے اعمال کی, عقیدے کی گواہی ہماری دینی ہے, اس لیے آپ تک ہمارے اعمال پہنچا دیے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو دکھا دیا جاتا ہے, آپ کو وہاں دکھا دیا جائے گا, ساری باتیں ٹھیک. اصل چیز کیا ہے؟ آپ نے گواہی دینی ہے. وہ شاہد گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے. اس لیے ہم نے نکالا کہ حضور دیکھ رہے ہیں نہیں. کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے, وہ کہتا نہیں پہنچا دیے جاتے ہیں اعمال, تب بھی ٹھیک ہے. کہتا نہیں کل قیامت والے دن جب گواہی دینے کو اس وقت ہی سارا کچھ دکھا دیا جائے گا, تو کوئی انکار نہیں, کیونکہ یہ فروعی مسئلہ ہے. اصل کیا ہے؟ شاہد. اصل ہے شاہد, اور باقی کیا ہے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہتا ہے دیکھ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اور سرکار مدد بھی کرتے ہیں. اب دو چیزیں علیحدہ. سرکار دیکھ رہے ہیں, مگر جب تو گناہ کرتا ہے تمہیں تھپڑ نہیں مارتا, جب تو گناہ کرتا ہے تو بچاتے نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب خطرناک ہے. وہ کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تجھے دیکھ رہے ہیں اور تو گناہ کر رہے ہیں. اب گواہی رب کریم کے ہاں کون دے گا؟ دیکھنے والا. وہ دیکھ رہا ہے اور تو گناہ کر رہا ہے. اب تو کہے کہ میرا نبی وہاں پر میری شفاعت کرے, کیا وہ بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ یا اللہ میں نے دیکھا اس نے یہ کیا. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور شاہد ہیں, حضور نے گواہی دینی ہے. اب گواہی جو دینے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے یا وہاں پر دکھا دیا جائے گا, تینوں چیزیں ٹھیک ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. دیکھنے والا علیحدہ مسئلہ ہے, ابھی مدد نہیں وہ کرے گا, صرف دیکھ رہا ہے. مدد کرنے والا مسئلہ علیحدہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو جب چاہے وہ مدد کرتا ہے. اور سب سے بڑی اس کی تعلیم مدد کرتی. جب وہ اس کی تعلیم پر نہیں چلتا اس کی مدد ہی نہیں ہوتی. اور جب فیصلہ کرنا ہوگا ہم کسی قبر پر جا کر نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں. حالانکہ حضور اپنی قبر انور میں حیات ہیں, یہ ہمیں یقین ہے, پوری خصوصیات کے ساتھ, سارے معجزات کے ساتھ آپ حیات ہیں, لیکن وہ حیات ہم دیکھ نہیں سکتے. اس لیے یہ سارے مکس نہیں کرنے, علیحدہ علیحدہ ایشو. تیرے سامنے کسی کی یاد درست نہیں, تیری رہنمائی کی وجہ سے تو نے ہمارے بہت سے عیب ڈھک دیے. کیا بات ہے, بڑی صحیح گل کی. یا اللہ تیری رہنمائی کی وجہ سے تو نے ہمارے بہت سے عیب ڈھک دیے. میں اس میں ایک بات خود بھی محسوس کرتا ہوں, دوستوں سے کبھی کبھی شغل بھی لگاتا ہوں. میں کہ اگر یار
تانوں میرا کوئی عیب نظر نہیں نہ آتا تو پھر میں کتنا چلاک آدمی ہے کہ تانوں پتہ نہیں لگتا. کتنا چلاک آدمی ہے کہ تانوں پتہ نہیں لگتا. دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے عیب ڈھکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کل قیامت والے دن بھی ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ جب دنیا میں اس نے ڈھکے ہوئے ہیں نہیں بتاتا تو کل قیامت والے دن بھی وہ جانے بندہ جانے. وہ کیوں بتائے؟ مجھے دونوں میں مزہ آتا ہے، مجھے دونوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر میں صاف گو ہوں، زیادہ تر میں صاف کو سیدھی بات کر دیتا ہوں. جیسے میں نے آگے بھی سمجھایا کہ میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس تو وہ نئی چادر لے کر گیا. جب مسجد سے باہر نکلے تو میں نیچے ان کے پاؤں کے بچھا دی کہ آپ قدم اس پر رکھیں. تو دل میں خیال آیا، پیدا ہوا کہ یہ چادر نہیں ہے، لیکن دوسرے لمحے میں نے چادر بچھا دی ہوئی تھی. آپ نے بھی وہ خیال پڑھ لیا ہوا تھا، آپ نے پاؤں نہیں رکھا. فرمانے لگے چادر نہیں ہے رضوان. میں کہ صحیح وہ تبرکن رکھی ہے آپ کے لیے، تبرک آپ پاؤں رکھ دیں برکت کے لیے. فرمانے لگے برکت تو ویسے بھی بہت ہے. میں اب سیدھا میں نے کہا صحیح وہ اصل میں اپنے اندر کے گند کو صاف کر رہا ہے کہ یہ خیال ہی کیوں پیدا ہوا کہ چادر نہیں ہے. چادر آپ کے قدموں کے لمس سے زیادہ قیمتی نہیں، اس لیے آپ پاؤں رکھ دیں سیدھا. یہ کون سی بات ہے؟ ایک دفعہ میں کھڑا تھا اپنے مسجد کے پاس ادھر جو ہے، تو حضور قبلہ عالم اندر سے تشریف لائے. آ کے نا میرا ایسے کر کے نا ہاتھ دیکھا کہ تم تو بیمار آدمی ہو اور تمہیں یہ بیماری ہے اور تم اپنی عمر سے 12 سال آگے چلے گئے ہوئے. چلے میں آپ کو دوائی دوں گا اور اس وجہ سے آپ کو یہ بیماری ہے، لیکن میں دوائی دوں گا آپ ٹھیک ہو جائیں. میری جانے بلا میں ان کو بیماری ہے کہ نہیں ہے. خیر اب دماغ میں نا وہ پریشر کہ پتہ نہیں عرب کیا ہے. چلے ایک دن کے بعد دوسرے دن ہم نے بدھ والے دن نکلنا تھا، تو سائیں نے کوئی گالی نہیں کی تھی کہ دوائی لو یہ کرنی ایسے کرنے کو آتی نہ کی. اب جب جانے لگے نا سارے سلام کر رہے تھے تو میں نے بھی السلام علیکم لی تو ڈرتے ڈر پوچھا حضور وہ دوائی اب کہاں ہے؟ جب سارے جانے لگے پہلے بتانا تھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کہا حضور کوئی بات نہیں ہے پھر کر لیں گے. میں نے ان کی بات کا کوئی غصہ نہیں کیا. میں نے کہا جو کہہ دیں ٹھیک ہے، ان کو اجازت ہے، ان کی بات کا غصہ کیسے کرنا، ان کو تو اجازت دی تھی نا. اچھا جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس نے غصہ نہیں کیا اور نہ کوئی فیل کیا ہے، فرمانے لگے دوائی کا ایک حصہ میرے پاس ہے، دوسرا ہم علاقے سے لیں گے، جا کر شہر سے لیں گے. وہاں پر گئے، میرے ساتھ گئے، دکان پر نہیں ملے. پھر انہوں نے مجھے ایک جگہ کا بتایا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ تو وہاں سے تمہیں مل جائے گی یونانی دواخانے سے. میں وہاں پر گیا، مجھے مل گئی. اور جب انہوں نے جتنی دیر کہا تھا نا کہ 1 ماہ کھانی ہے، میں نے کھا لی. اس کے بعد کسی نے مجھ سے پوچھا وہ سائیوں نے کہا تھا تمہیں بیماری ہے تو وہ کیا حال ہے؟ میں کہنا مجھے پہلے پتہ سے ہے نہ میں کھان تو بعد کہیں سمجھا کہ ٹھیک نہیں ہویا ہوں گا. آپ نے فرما دیا تھا دوائی دوں گا ٹھیک ہو جاؤ گا، بس ٹھیک ہے. بات تھا نہ میں نے پہلے کوئی ٹیسٹ کروایا نہ بعد میں ٹیسٹ کروایا. اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے نا محبت والی. انہوں نے جب آگے دیکھا نا ان کو یہ علم ہو جاتا تھا، یہ ان کو نا علم ہو جاتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں شکل سے دیکھ کے نا حکیم ہوتے ہیں نا، شکل سے دیکھ لیتے ہیں اے چیزاں ہو سکتی ہیں، وہ حکیم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی چیز پائی جاتی ہو کہ فلاں کو کیا کیا چیز چل رہی. کیونکہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا انہی کے بعد تو ایک بندہ آیا کہہ رہا جی میرے مقد کے راستے خون آ رہا ہے. ہم نے میں کہ بھائی ہم صبح بتائیں گے کیا مسئلہ ہے. چلے گئے، صبح ہوئی آ کر بیٹھے تو آپ نے اسے بندے کو کہا کہ میں آپ کو وہ کیا کہتے ہیں غیب کا علم نہیں جانتا، لیکن اللہ کریم ہمیں دکھا دے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ہم نے شاید میں کہ یہ مقد کا خون تمہیں اب تو نہیں آ رہا، تمہیں پہلے بھی آیا تھا؟ کہتا جی صحیح آیا تھا. ہم نے میں وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا، تم نے غور ہی نہیں کیا، وہ تو اس وقت سے ہی آ رہا ہے. تو اس لیے تم نے پراٹھے وغیرہ نہیں کھانے، باہر کی چیزیں تلی چیزیں نہیں کھانی، اور یہ دوائی کھانا تم ٹھیک ہو جاؤ. انہوں نے بتا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیدھے اگر دل میں آ گیا تو سیدھی بات کر دیں گے.
اور اگر سوچا کہ اسی بات سے کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو تو اگر تھوڑی ٹیڑھی بھی کر دی کہ نہیں یار تھوڑا پال پالو کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں سے پڑے گا۔ تو تیری رہنمائی کی وجہ سے تو نے ہمارے بہت سے عیب ڈھک دیے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے یہ بات جو میں کرتا ہوں نا۔ ایک دفعہ میں آنے کعبے کا طواف کر رہا تو اپنے دل میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، میں کہ یا اللہ تینوں میرا پتہ نہ تے جڑا ہوتا نا ساری کمزوری نہ تو میں دور کر سکنا، چلو گناہ لا لینے، یا اللہ میں نہ تو گناہ چھڈنا ہی تے نہ میرا کوئی ارادہ ہی، لفظ یہ لا لیتا آسان آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میں کہ یا اللہ نہ تو میں گناہ چھڈنا ہی تے نہ میرا کوئی ارادہ ہی، تیری مہربانی ایسا چھڑا دے کہ مجھے نہ کوئی پریشانی آئے تو نہ کوئی تکلیف آئے، اپنے آپ ہی چھڑا دے، میں نہیں چھڈنا نہ میری کوئی نیت ہی، صاف جڑی گل۔ اچھا اب جس کیفیت کے لیے میں بات کر رہا تھا وہ سیدھی کر دی رب کریم، یعنی ٹھیک کر دی جو میں چاہ رہا تھا نا کہ اللہ نہ میں چھڑنا ہی تو نہ میرے کو چھڑ دے، تیری مہربانی اپنی مہربانی سے اس طرح چھڑا کہ نہ مجھے کوئی تکلیف۔ اکثر ہوتا نا اللہ تعالیٰ نا کسی کو کسی مرض میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے، میں کہا یہ بھی نہیں، بلکہ ایسے انداز میں کہ کام بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے بس۔ تو تیری رحمت کی وجہ سے تو نے ہمارے بہت سے عیب ڈھک دیے۔ میری جان میں علم کا ایک قطرہ ہے، میری جان میں علم کا ایک قطرہ ہے، اسے خواہشات اور مٹی والے جسم کی علائشوں سے پاک کر دے۔ اب دعا کیسے کتنی شاندار دعا، میری جان میں علم کا ایک قطرہ ہے، یعنی میرے اندر علم کا ایک قطرہ ہے، اسے خواہشات اور مٹی والے جسم کی علائشوں سے پاک کر دے۔ وہ قطرہ جو ہوا میں اڑ گیا یا بہہ گیا تیری قدرت کے خزانے سے کب بھاگ سکتا ہے؟ جڑی چیز چلی بھی گئی واپس بھی آ سکتی کیونکہ اس کی ملکیت ہے، جب چاہے جس طرح چاہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، رب کے کارخانے میں یہ نہیں ہے، رب کے کارخانے میں یہ نہیں ہے، بڑھاپا آئے گا بندہ آہستہ 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 نیچے کو آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ تھا تھوڑا جوان ہوا طاقتور ہوا اب بوڑھا نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بوڑھا واپس جوان ہونا شروع کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا طریقے اختیار کرنے، یہ ہم پر ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ ہم نے کیسے اپنے آپ کو بہتر بنانا یہ ہم پر ہے، ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے کہیں یا اللہ کوئی بات نہیں یہ میں کر لوں گا۔ ہمیں کئی دفعہ جب مجھے پتھری ہوئی نا گردے میں، انہوں نے کہا بھائی آپ نے فلاں فلاں چیز نہیں کھانی اور سیر کرنی، میں کہا ٹھیک ہے، حالانکہ میں سیر کا عادی نہیں تھا، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، فجر کے بعد سونا ہوتا ہے، پھر اٹھنا جب ہو تو سیر سور کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کہا کر لیں گے جناب، گھر میں واکنگ مشین لا کے رکھ دی، جب موقع ملتا ہے اس پہ چڑھ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ واک کرو بھائی، جب موقع مل جائے، کبھی ناگا بھی ہو جاتا ہے لیکن جب موقع مل جائے چڑھ جاتے ہیں۔ آج کل میں نے اسے درمیان میں رکھا ہوا ہے پنکھے کے نیچے، عمر کہتا ہے ابو یہ سینٹر میں رکھ لیں، میں پتر ہوا نہیں لگتی پسی گرمی بڑی شدید ہے، ادھر سے اے سی کی ہوا آ جاتی تو میں اس طرح واک کر لیتا ہوں کہ یار واک تو کروں نا۔ اپنا خیال خود رکھنا ہے، کسی نے آ کر آپ کا خیال نہیں رکھنا، اپنے اوپر خود ضبط کرنا ہے۔ پھر سمجھایا ہزاروں چیزیں فنا ہو جاتی ہیں لیکن تیرا فضل ان کو پھر باہر نکالتا ہے۔ رات کے وقت تمام فکریں و عقلیں نیند کے سمندر میں غرق ہو کر معدوم ہو جاتی لیکن صبح ہوتے ہی وہ پھر مچھلیوں کی طرح سمندر سے سر نکالتی ہیں۔ خزاں میں شاہیں اور پتے موت کے دریا میں چلے جاتے ہیں، پھر تیری جانب سے حکم ہوتا ہے کہ جو کچھ عدم نے کھایا ہے واپس کر لے، تو پھر پودے نئے ہو جاتے ہیں۔ اے انسان تجھ میں بھی ہر وقت خزاں اور بہار ہے، ابھی خزاں پھر بہار ہے، تو بھی قدرت کے اسی قانون کے مطابق نور کے سمندر میں ریاضت کے ذریعے ڈوب جا، تو پھر دل کے باغ کو سبز اور تر و تازہ دیکھ۔ جس جگہ پھول نہ تھا تو نے وہاں ذات باری کی خوشبو سونگھی، جہاں شراب نہ تھی تو نے وہاں نشہ دیکھا۔ خوشبو ہی کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں، جب پتر نے کلیا کپڑا کہ میرے باپ دی اکھاں تلا دینا، انہوں نے لگائیں تو آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کپڑے سے بھی ہوتا ہے، تاڑی نیتاں دا اپنا اپنا معاملہ ہے کہ کپڑے سے بھی کچھ نہ کچھ کام بن جاتا ہے۔
بدی کی بدبو آنکھ کو طریق کرتی ہے، اور یوسف علیہ السلام نبوت کی خوشبو آنکھ کی مدد کرتی ہے۔ اگر تو یوسف نہیں ہے تو یعقوب بن جا، ٹھیک ہے، اگر تو یوسف نہیں تو یعقوب بن جا۔ رو تو صحیح، وہ اپنے بیٹے کے لیے کتنا روتے رہے، اور اس کے بعد بیٹا جوان ہو کر جب عزیز مصر بن گیا تو پھر کرتا آیا۔ تو اگر تو یوسف نہیں ہے اور تیرا کرتا ہو جا رہی ہے تو وہ تو بن، رو تو صحیح، آہو زاری کر تاکہ یوسف کی خوشبو تک تم پہنچ سکو یا تم تک پہنچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ جو جملے ہیں نا ہمارے اندر نور پیدا کریں، یہ ضائع نہ ہوں، ہمارے اندر کوئی نہ چیز پیدا کریں۔ ان جملوں کو سننے کے لیے نا بندے کو اپنے آپ سے آزاد ہونا پڑتا ہے، ان الفاظ کو سننے کے لیے نا ذرا اپنے آپ نے جسے سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات جو اللہ تعالیٰ میرے اندر پیدا کر سکتا ہے تو میں اس کا حامل ہو سکتا ہوں۔ اس لیے میں جب بیٹھا ہوں تو آزاد ہو کے کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ابھی نہ کچھ ملنے والا ہے۔ لمحہ بھر کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کی حالت علیحدہ علیحدہ۔ آپ نے دیکھا دو بندے کٹھے سوئے ہوں گے، ایک جنت کا خواب دیکھ رہا ہوگا، جہنم کا خواب دیکھ رہا ہوگا، سوئے کٹھے ہوئے، خواب ایک نہیں ہو سکتا، سارے آپ بیٹھے ہیں، ایک نہیں ہو سکتے، ہر ایک اندر کا پودا مختلف ہے۔ جیسے وہ کامران بھائی کی طرف چلے جانا تو ان کی گلیوں کے نام پھولوں پر ہے، فلانی گلی فلانی گلی فلانی گلی، چمبیلی گلی، وہ کہتے ہیں مجھے آتے نہیں اتنے نام پھولوں کے، تو ان کے سارے نام انہوں نے پھولوں پر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے تاج باغ، وہ باغ کے نام پر ہی بنایا ہوا ہے، تو باغ کے نام پر ہی گلیاں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے، آپ نے اپنی جو ہے نا گلی اسے ذرا صاف رکھنا، اپنے اندر والا جو راستہ نا جس سے اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات آتی ہیں ان ذرا کھلا رکھو، یعنی اپنے دماغ سے بوجھ نہ پاؤ کہ کل کی ہوئے گا، دماغ پر یہ بوجھ ڈالو کہ اب کیا ہوگا، ابھی کیا ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سے آسرے پیدا کرے، ہمارے گناہ ایسے معاف کر دے کہ خانہ جو سیاہ ہے وہ دھل کر سفید ہو جائے، بلکہ انعام ایسا ملے کہ برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ یا اللہ اس دنیا میں ہمارے نیک اعمال کے صلے میں ایمان ہمیں ملے، یقین ہمیں ملے، عرفان ہمیں ملے، ایقان ہمیں ملے، دیدار تیرا ملے، منزل آسان ہو جائے، دین پر چلنا آسان ہو جائے، عاقبت آخرت بہتر ہو، قبر ہماری ٹھنڈی ہو، حشر ہمارا ٹھنڈا ہو، ہمیں تیری محبت راس آ جائے اور ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوتی نظر آئیں، ہماری نسلوں کو شفائیں ملتی نظر آئیں، بیماروں کو شفا ملے، زندگی ایسی ملے جس میں کمال ہی کمال ہو، اور وہ کمال ہو جس کو کبھی زوال نہ آئے۔ یا اللہ تیری مہربانی چاہیے، حسد کینہ بغض انا عجب تکبر تعصب سے ہمیں دور فرما دے، شکر صبر توکل یقین علم سے ہمیں رنگ دے، اور ایسا رنگ دے کہ صبغت اللہ والا رنگ ہم پر چڑھ جائے اور دوسرا رنگ ہم پر کوئی نہ چڑھ پائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔